بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لوگ چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس وبا کو بھی سیاسی اور مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ جب کچھ لوگ ایران سے پاکستان واپس آئے تو ان کو کہا گیا کہ جی یہ جو شیعہ حضرات ہیں یا جو بھی آئے ہیں ایران سے، انہوں نے پاکستان میں کرونا کا وائرس پھیلایا۔ اب یا تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ حضرات نے یا مطلب جو زیارتوں پہ گئے تھے انہوں نے آ کر ادھر کرونا وائرس پھیلایا، وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ اگر وہ تو یا تو اعلان کر دیں نا کہ وہ آل نبی کے روزوں پہ جانا چھوڑ دیں تو وہ روزوں پہ جانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، ایک تو یہ بات ہوگی جی کہ جی انہوں نے پھیلایا، جی وہ جو زائرین ادھر گئے تھے ایران میں، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ادھر وائرس پھیلا دیا۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ پھر ایک اور طبقہ اٹھا، انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ جی وائرس جو ہے نا وہ شیعہ حضرات نے یا زائرین نے نہیں پھیلایا، انہوں نے بھی کچھ پھیلایا لیکن جو تبلیغی جماعت والے ہیں نا انہوں نے زیادہ یہ وائرس پھیلایا ہے۔ اس کے بعد نام لگ گیا تبلیغی جماعت والوں کا۔ وہ تبلیغی جماعت والے بیچارے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احکام ماننے کا حکم دیتے ہیں، اور ہم نے ان پر بھی الزام لگا دیا کہ یہ جی جو وائرس ہے وہ تبلیغی جماعت والوں نے پھیلایا، حالانکہ ان کا جو کام ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات یا جو بھی آل نبی کے روزے اطہر پر جاتا ہے ایران، عراق، شام میں، ان پر الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے وائرس پھیلا دیا، حالانکہ اس میں ان دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اس وقت وائرس یہاں پہ ہے یا یہاں پہ، یا انہوں نے خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو یہ وائرس میں مبتلا کیا اور یہاں پاکستان میں آ کر یہ وائرس مطلب کہ ان کے نام لگ گئے، جن میں خاص کر اہل تشیع حضرات ہیں جو کہ زیارتوں پر گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو مولوی فرقہ ہے جنہیں ہم تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ان کا نام لگا دیا کہ جی انہوں نے پھیلایا ہے۔ یہ تو ہمارا ہو گیا مذہبی، ہم نے مذہبی طور پر فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیا، جی شیعہ حضرات نے پھیلایا ہے، جی یہ وہ فلاں تبلیغی جماعت والوں نے پھیلایا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بات آ گئی وہ یہ بات آ گئی کہ جی یہ وائرس جو ہے نا وہ حکومت نے پھیلایا ہے۔ کیسی شرمناک بات ہے کہ حکومت اتنے اقدامات کر رہی ہے کہ ہم لوگ اس وائرس سے محفوظ رہیں، ہم لوگ بچے رہیں، لیکن پتہ نہیں کون وہ جاہل ان پڑھ لوگ ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ وائرس جو ہے حکومت نے جان بوجھ کر پھیلایا ہے۔ حکومت کو کیا پڑی ہے ایک مصیبت کو اپنے گلے لگانے کے لیے؟ آپ دیکھیں پوری یہ ایک وبا ہے، پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں جی شیعہ حضرات نے پھیلایا ہے، سنی حضرات نے پھیلایا ہے، تبلیغی جماعت والوں نے پھیلایا ہے، حکومت والوں نے پھیلایا ہے۔ بھائی دیکھیں یہ کوئی اگر تو اکیلے پاکستان میں پھیلا ہے نا تو پھر تو آپ تو کسی ایک فرقے کو یا ایک حکومت کو آپ نشانہ کریں، ٹارگٹ کریں، یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ کیوں آپ کہتے ہیں، کیوں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، کیوں سیاسی انتشار پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو کیوں آپس میں لڑاتے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، گھروں سے نکال کر مار رہے ہیں۔ آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ہسپتالوں میں مسلمانوں کو مکمل طور پر علاج نہیں ہو رہا، ان کو علیحدہ وارڈ دیے ہوئے ہیں جہاں پہ نہ ان کی کوئی پراپر کیئر ہو رہی ہے، نہ کوئی ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ مر رہے ہیں، اس وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ کئی تو اتنے جاہل ان پڑھ لوگ میں نے معاشرے میں دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف ایک سازش ہے یہودیوں کی یا مطلب انگریزوں کی، کہ جی وہ اگر انگریزوں کی سازش ہے تو ان کے اتنے لوگ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یورپ کے مر رہے ہیں جی۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات آ رہی ہے جی یورپ پہ جی اللہ کا عذاب ہے، سعودی عرب پہ امتحان ہے، انڈیا پہ بھی عذاب ہے، اور پاکستان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، پھر اس طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیں بات وہ کریں جو بات ماننے میں ہے، ایک وبا ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے سرپشن لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک نیا ایشو چھوڑ دیا ہے جی، جو بابے ہیں پہلے جی ہمارے درباروں والے ملنگ بابے، پہلے تو یہ بڑا علاج کر لیتے تھے جی، جس کی اولاد نہیں ہے اس کو اولاد دیتے تھے، کوئی بیمار تھا اس کو شفا دے دیتے تھے، وہ اب کہاں گئے بابے؟ اس کا جواب میں آپ کو اس بات دینا چاہوں گا کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں تو کوئی رحمت اللہ عالمین نہیں ہے، کوئی بڑا بندہ تو نہیں، کوئی بڑا انسان تو نہیں، کوئی بڑا ہستی تو نہیں ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے تو یہ بیماری ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے بتایا کہ زندگی موت بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم سب پر احتیاط لازم ہے۔
تو اسی وجہ سے ताउन کی بیماری کچھ عرصہ وہاں رہی. وہاں ایک حدیث آپ نے اکثر ٹی وی ٹیلی ویژن پر بھی سنی ہوگی اور اخبار ریڈیو پر بھی پڑھی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر ताउन کی وبا پھیلی ہو، اگر آپ وہاں موجود ہیں تو وہاں سے نکلیں مت، اور اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو وہاں پر آئیں مت. تو یہ کیوں انہوں نے ہدایت کی؟ تاکہ انسان کو اپنی حفاظت کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنا سیکھے. وہ ان کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ تھی. ان سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے دنیا میں ہے؟ آپ بتائیں. کیوں آپ الزام لگا رہے ہیں اہل تشیع لوگوں پر، یہ جماعت والے لوگوں پر، یا حکومت پر، یا سیاستدانوں پر، فلاں بندے پر جی اس نے وائرس پھیلا دیا، اس نے وائرس پھیلا دیا. انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کا علاج نہیں ہو رہا، وہ مر رہے ہیں، سڑکوں پر مر رہے ہیں، ان کو ہسپتالوں میں داخل نہیں کیا جا رہا. ہم اپنی پڑی ہوئی ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں، اس کو کنٹرول کیسے کریں. پھر بھی حکومت نے اتنے کم سے کم اقدامات کیے ہیں. آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کا بیان تھا کہ پاکستان کے اقدامات کرونا وائرس کے سلسلے میں دنیا میں سب سے بہتر انتظامات ہیں. بھارت میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مقابلے میں 70% زیادہ مریض ہیں اور ان کی ڈیتھ ریشو بھی 70% زیادہ ہے. لیکن آپ یہی بات پتہ نہیں ہمارے خاص کر پاکستانیوں کو کیا مسئلہ ہے کہ جی جو سعودی عرب سے بندے آئے ہیں انہوں نے 700 بندہ آ گیا جی انہوں نے وائرس پھیلا دیا ملک میں. ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے تو زبردستی دکانیں کھولی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، دکانیں وہ کھول رہے ہیں جو بندے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، وہ 15-20 دن 25 دن کھا سکتے ہیں. ایزیلی کھا ہی نہیں سکتے، غریبوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ حکومت نے تو اچھا اقدام لیا کہ 12,000 روپے غریب بندے کو ملے، وہ چلے اس کا گزارا کچھ ہو جائے. لیکن وہ 12,000 کن کو مل رہا ہے؟ وہ جو محلے کا جو رہا ہے پیچھے ناظم یا چیئرمین، اس کے جو حلقہ ہے باپ کے چند لوگ ہیں ان کو مل رہا ہے، ان کو باقی کسی کو پتہ نہیں کیوں نہیں مل رہا. میسج کر رہے ہیں، کسی کو رپلائی نہیں آ رہا. اگر کسی کو رپلائی بھی آ رہا ہے تو اسے مل نہیں رہا. وہ لائن میں سارا دن عورت یا مرد جا کے کھڑا ہو کے واپس آ جاتا ہے، اس کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا. اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ ہم سب کو اس مشکل وقت میں اکٹھے ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کریں، گالی گلوچ کریں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں، فرقہ واریت پھیلائیں، سیاسی انتشار پھیلائیں، حکومت کو گرانے کی باتیں کریں یا کسی کو بھی گرانے کی باتیں کریں، ڈی گریڈ کرنے کی باتیں کریں. ایک بدتمیز انسان تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اس ملک میں وائرس کی ذمہ داری شیعہ ہے. انڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وائرس میں جو ہمارے ملک میں پھیلا ہے اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں. وہ یہ نہیں کہتے شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا اہل حدیث ہیں یا دیوبندی ہیں یا کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں وہ مسلمان کا نام لیتے ہیں. ہم کوئی کہہ رہا ہے شیعہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی تبلیغی جماعت والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے. بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مشکل وقت میں سب ایک اکٹھے ہو کر اپنا زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اچھا سلوک کریں ایک دوسرے کے ساتھ. جو لوگ سفید پوش ہیں، جو لوگ ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کریں، نہ کہ آپ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں، ایک دوسرے کو برائیاں کریں، ملک میں فرقہ واریت پھیلے اور ملک میں سیاسی انتشار پھیلے. اس سے تو مزید جو ہے وہ یہ وائرس ملک میں پھیلے گا اور مزید مواد بڑھیں گی. تو میری پھر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا. بیماری اس وقت بھی پھیلی تھی، اس سے زیادہ خطرناک بیماری تھی. لوگ یہاں تو ڈیتھ ریشو بہت کم ہے، وہ اس وقت تو ڈیتھ ریشو بھی بہت زیادہ تھی. لوگوں نے آپس میں بھائی چارہ دکھایا، آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی مدد کی. جو غریب تھے، جو مالدار تھے، انہوں نے غریب کی مدد کی، اس کی مدد کر کے اس کا علاج کروایا، جو بھی اس وقت زمانے میں علاج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے بتائیں کون ہے دنیا میں جو اگر ایک دفعہ بھی دعا کر دیتے تو وہ سارا وائرس وغیرہ یا جو بھی اس وقت بیماری تھا ان کی بیماری ختم ہو جاتی. لیکن ہم لوگ یہ اب پڑے ہوئے ہیں جی وہ بابا کہاں ہے جی، وہ کہتا جب میں علاج کر دوں گا. ٹھیک ہے، بابا اگر نہیں ہے، سچا ہے جھوٹا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی تو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو بلیم تو نہیں کرنا چاہیے. ہم حکومت کو بلیم کر رہے ہیں، اہل تشیع کو بلیم کر رہے ہیں، جماعت والوں کو بلیم کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم میں کوئی انسانیت رہ ہی نہیں گئی، بھائی چارہ کوئی رہ ہی نہیں گیا. اگر کوئی آٹے کا تھیلا، کوئی راشن آ رہا ہے تو وہ غریب بندے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ تقسیم ہو جاتا ہے. ایک گھر کا بندہ 12 تھیلے 20 تھیلے لے جاتا ہے. شرم ہوتی ہے یار، شرم کرو، کچھ غریب کو اس کا حق ملنے دو. کیوں آپ کل کو روزے محشر آپ نے جواب نہیں دینا؟ اگر آج ایک بندہ بھوکا سویا تو کل آپ کو روزے محشر اس کا جواب دینا پڑے گا اگر آپ نے اس کا راشن لیا ہے. جو حقدار ہے اس کو اس کا راشن ملنا چاہیے. کیوں آپ اگر حقدار
नहीं भी हकदार, आपके पास सारा कुछ अवेलेबल भी है, आप क्यों फिर भी लोग किसी हकदार का राशन ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं। मैंने एक घर देखा है, उसमें 50 किलो आटे के थैले पड़े हुए हैं, 10-20 किलो घी पड़ा, दालें पड़े हैं। भाई सारा कुछ खराब हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। गरीब बंदे को दो, वो खा लेगा। भूखे मर रहे हैं लोग, बेरोजगार हैं, दिहाड़ीदार बंदा भूखा मर रहा है। हुकूमत इकदाम कर रही है लेकिन असल हकदार को हक नहीं मिल रहा। इसमें करप्शन हो रही है। अब ये हुकूमत का काम है चेक करना कि कहाँ पे करप्शन हो रही है, क्यों नहीं गरीब को उसका हक मिल रहा। फिर मेरी आखिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें, गरीब बंदे का एहसास करें, और ये फ़िरका वारियत और जो है अपना सियासी इंतसार, इसको फैलाने से गुरेज करें और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, ताकि हम इस बीमारी से, इस वबा से निजात हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।